الله الرحمن الرحيم حامدا لله عز وجل سبحانه وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام أجمعين. اما بعد، صدر و میزبان مجلس محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، زعماء ملت، تجارت و صنعت سے وابستہ معزز حضرات اور شعبہ بینکاری سے وابستہ تمام ذمہ داران، میں قرآن و حدیث اور فقہ کی نصوص بیان نہیں کروں گا، کیونکہ ایمانی اور اعتقادی اعتبار سے اور نظریاتی اعتبار سے ہم سب کا اس پر ایمان ہے، متفق علیہ ہے اور مجمع علیہ ہے، لہذا اس تکرار سے اجتناب کرتے ہوئے میں چند عملی مسائل کی طرف متوجہ کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپیلیں واپس لی جائیں۔ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے، پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ چور کو ڈھونڈنا ہو تو پہلے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیر دی ہے، اللہ کرے کہ وہ اپنے قول و قرار پر قائم و دائم رہیں۔ اب میں عدلیہ سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرے، کیونکہ عدلیہ تحریک کے نتیجے میں اس کے سرخیل اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ اس نے ہمیں متکبر جج اور متشدد وکلا دیے۔ پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ سب کچھ ہمارے دائرہ اختیار میں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ان سے مطالبہ کرو۔ کیا انہوں نے آئین کا حلف نہیں اٹھایا؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں؟ جب وہ اپنے من پسند مسائل پر رات کو بھی عدالت طلب کر لیتے ہیں، چھٹی کے دن بھی عدالت طلب کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا جو مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ ترجیحی طور پر کل ہی اپنی عدالت کو طلب کریں اور ایک ہفتے کے اندر اس مسئلے کو نمٹا دیں۔ کیوں؟ کیا وہ جواب دہ نہیں ہے؟ کیا وہ مسئول نہیں ہے؟ اس ریاست کے منصب پر ان کو فائز کیا گیا ہے، تو کیا وہ دستور میں جو پیمان وفا قرآن و سنت کے حوالے سے قائم کیا گیا ہے، ان سے اللہ کی عدالت میں نہیں پوچھا جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ آسان نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کانٹوں والے جھاڑ جھنکار ہوں اور اس کے بیچ میں آپ سے کہا جائے کہ گلاب کے پھول اگاؤ اور چمنستان پیدا کرو۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا جو البنوک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کی ساخت سود پر مبنی ہے، اور جب تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سودی ساخت کو ختم نہیں کیا جائے گا تو پورے بینکوں پر، خواہ وہ روایتی بینک ہوں سودی، خواہ وہ اسلامی بینک ہوں، اس کے قوانین حکمران ہیں۔ لہذا جڑ کو پکڑو بجائے اس کے کہ شاخوں کو آپ پکڑتے ہیں۔ تو بنیادی مطالبہ کرنا چاہیے۔ پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اسحاق ڈار صاحب کے پچھلے دور میں اسٹیئرنگ کمیٹی بنی، ڈپٹی گورنر سعید احمد صاحب کی صدارت میں کئی اجلاس ہوئے، میں بھی اس کا ممبر تھا۔ اس کی سفارشات مرتب ہوئیں، لیکن ان پر
एक लफ्ज की हद तक भी अमल नहीं किया गया। और उसमें कहा गया था कि जो थोड़ी बहुत स्टेट बैंक का पाकिस्तान में थोड़ा सा गोशा जो इस्लामी बैंकों के लिए कायम किया गया है, उसमें भी कुछ FBR के मसाइल, वफाकी कवानीन, सूबाई कवानीन उसमें रुकावट हैं। उन कवानीन को बदला जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये सारे हीले ही आप करते जा रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को बैंक अपनी मिल्कियत में ले, तो उनसे कहा गया था कि FBR और सूबाई और वफाकी हुकूमतें उस पर अपना टैक्स या ड्यूटी जो भी हो उसको न लें। जब वो असल क्लाइंट के हाथ में चला जाएगा तो रियासत के वाजिबात उसको मिल जाएंगे। लेकिन कम अज कम जो प्रोडक्ट्स बैंकों में इस्तेमाल हो रही हैं वो हकीकत के करीब तर होंगी और हकीकत के करीब तर नजर आएंगी। हबीब आरिफ साहब से कहूँगा, आपकी बिरादरी से वैसे लोगों को जानता हूँ कि जो बैंकों से काम भी नहीं करते, बड़े बड़े ताजिर हैं, लेकिन ये भी आपको बता दूँ कि सारे इस्लामी बैंकों के लोग बैठे हैं। 50,000 जमा करने वाला, 5-10 लाख जमा करने वाला आकर नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा और फलां क्या दे रहा है, लेकिन 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ जमा करने वाला आकर पूछता है कि वो सूदी बैंक से तो मुझे ये मिल रहा है, बताइए आप क्या देंगे। तो फिर सवाल ये है कि फिर हलाल और हराम का फ़र्क कहाँ से आया? क्या हमने ज़हनी तौर पर हलाल और हराम के फ़र्क को तस्लीम किया है? क्या हमने ज़हनी तौर पर हलाल और हराम के फ़र्क को कबूल किया है? अगर आप सनतकार और तुज्जार इसका हराउल दस्ता बन जाएं तो फिर ये मसला बहुत आसान हो जाएगा और हल हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो अदलिया है उन्होंने फ़र्ज़ कर लिया है कि वो रूए ज़मीन के तमाम उलूम के जामे हैं। नतीजा ये है कि रिकोडिक के मुआहदे को टीथियान से उन्होंने मनसूख किया और कार के रेंटल पावर के मुआहदे को मनसूख किया और आज अरबों डॉलर आलमी सालसी अदालत ने जुर्माने आयद किए हैं और अब स्टेट बैंक में रेफरेंस पेश किया गया है। तो सवाल ये है कि अगर आपको इंटरनेशनल लॉ का पता नहीं था, आपको कानून बैनुल अक़वाम का पता नहीं था, आपने उन मुआहदात को पढ़ा नहीं था, तो फिर उस शोबे के एक्सपर्ट को बुलाकर तो पूछ लेते। अगर इसी तरह से ब्रॉडशीट के जो मुआहदे हैं उसके जो जुर्माने अदा किए गए हैं, क्या उनके जिम्मेदारान से सवाल किया गया है? क्या जवाब तलबी की गई है? वो मुक़द्दस लोग थे। जस्टिस अजमत सईद शेख उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल थे जब ये मुआहदा हुआ। चुनांचे जब जुर्माना दिया गया तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उन्हीं पर एक नफरी कमेटी बना दी। उन्होंने सब मुक़द्दस लोगों की तत्हीर कर दी और एक दो ब्यूरोक्रेट्स को अलामती तौर पर निशानदेही कर दी, मामला ख़त्म हो गया और दफन हो गया। तो सवाल ये है कि अगर हर फर्द जवाबदेह है तो ये बड़े लोग कानून के सामने, रियासत के सामने, तमाम मामलात के सामने जवाबदेह क्यों नहीं हैं? इसी तरह से जो इस्लामी बैंकों के प्रोडक्ट्स हैं, मुशारका है, मुदारबा है, इजारा है, मुराबहा है, जब इनके केस अदालतों में जाते हैं तो वो प्योर सूदी जहन के मुताबिक उन केसों को देखते हैं। उनका जहन जो है मेडन इस्लाम नहीं होता, उनका जहन बिल्कुल सूदी होता है, उस पर कयास करते हैं। और नतीजा ये दूसरा ये है कि मालियाती कवानीन और मालियाती उमूर के फैसले के लिए कम अज़ कम मुद्दत मुतय्यन की जाए ताकि उनके बरवक्त फैसले हों, मामलात मारिज़ इल्तिवा में न पड़ें और जो जज फैसला करने के अहल न हों उनसे माजरत कर दी जाए। जब तक ये मसला हल नहीं होगा ये मामले मारिज़ इल्तिवा में रहेंगे। इसी तरह से टैक्स के कवानीन भी
اسلامی بینکنگ کی روح سے متصادم ہیں، ان کو بھی نظرثانی کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ جو حکومت وقتاً فوقتاً صکوک جاری کرتی ہے، وہ جامد اثاثوں پر، کبھی موٹر وے پر، کبھی ایئرپورٹ پر، پچھلی حکومت کے دور میں H9 کے پارک پر کیبنٹ میں آیا تھا کہ اس پر صکوک جاری کر دیے جائیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح کے جامد اثاثوں پر جب صکوک جاری کیے جائیں گے تو نہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، نہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، نہ ریاست کو ٹیکس ملے گا۔ صرف یہ ہے کہ حکومت کو وقتی طور پر اپنی معیشت کے تنفس کو، سانسوں کو بحال کرنے کے لیے کوئی پیسہ مل جائے گا۔ لہذا اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری جو ہے، کاٹیج انڈسٹری، اس کے لیے خصوصی قوانین بنائے جائیں تاکہ صنعت کا پھیلاؤ ہو، چھوٹے لوگوں کو قرضے دیے جائیں جو عملاً کام کریں، روزگار بھی جنریٹ ہو، ریاست کو وسائل بھی ملیں اور معاشرے کو اس کا فائدہ بھی ملے۔ اگر یہ نہیں کیا جاتا تو یہ جو علامتی باتیں ہیں، ان سے ہمیں عملاً کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اور میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تحریک پاکستان، قیام پاکستان، 53 کی تحریک ختم نبوت، 73 کے دستور میں اسلامی دفعات کی شمولیت، 74 میں ارتداد قادیانیت کی آئینی ترمیم، اس کے بعد تحفظ ناموس رسالت، یہ تمام اہداف تب حاصل ہوئے جب تمام مکاتب فکر ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہوئے۔ اور پوری پاکستانی تاریخ میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی ایک مکتب فکر نے کوئی بڑا مورچہ فتح کیا ہو یا کوئی بڑا ہدف حاصل کیا ہو۔ لہذا اس کے لیے تمام مکاتب فکر کا مجتمع ہونا، اپنی قوت کو سامنے لانا، کیونکہ ریاست ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ طاقت کے سامنے جھکتی ہے، حق کے سامنے نہیں جھکتی، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ طاقت کو حق نہ مانو، حق کو طاقت مانو۔ لیکن حق کو طاقت منوانے کے لیے بھی آپ کو طاقت دکھانی پڑے گی۔ اور ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ بلا سودی نظام قائم کر دیں، ہم آپ کے بینکوں کو بھر دیں گے۔ حضور والا ہوا تو آپ کے مدارس کے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پوچھا جائے کہ ایک طرف آپ ٹرانسپیرنسی کا مطالبہ کرتے ہیں، شفافیت کا مطالبہ کرتے ہیں، تو شفافیت تو تب ہوگی کہ پیسہ بینک کے تھرو آئے، بینک کے تھرو نکلے، بینک کے تھرو خرچ ہو۔ لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو حالیہ FATF کے لیے قوانین بنائے گئے، وہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں اور ان رکاوٹوں کو بھی دور کیا جانا چاہیے اگر ان کے عزائم اور ان کی نیتیں صحیح ہیں۔ پہلے اکاؤنٹ کھولنے جاتا تھا تو بینکر کہتا تھا حضور آپ کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی اکاؤنٹ کھولنے جاتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی 10 نمبری فہرست میں نام ڈالنا ہے تو بینک والے 101 شرائط لگاتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں روئے زمین کا سب سے بڑا مجرم ہوں۔ تو اگر اسحاق ڈار صاحب کے کچھ بس میں ہے، مولانا فضل الرحمان جانتے ہوں گے کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی اختیار ہے یا نہیں، لیکن فیڈرل لیول پر جن مسائل کو آپ فوری اقدامات کے ذریعے حل کر سکتے ہیں وہ تو آپ کر لیجئے۔ جیسا کہ پچھلے دور میں نے عرض کیا کہ وفاقی حکومت مسلم لیگ نون کی تھی، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، تو وفاق میں اور پنجاب میں تو وہ قانون بنا سکتے تھے، لیکن پچھلے دور میں اس طرح کے قانون نہیں بنائے گئے۔ اس لیے آپ بالکل خوش فہمی میں نہ رہیں۔ میں شیخ شجاع الدین صاحب سے بھی کہوں گا کہ مسئلہ بڑا گھمبیر ہے اور جب تک اس کے لیے تمام قوتوں کو مجتمع ہو کر، جس میں
بین الاقوامی قوانین کے ماہرین بھی ہوں، آئینی ماہرین بھی ہوں، علماء بھی ہوں، وہ بیٹھیں، اور یہ نہیں کہ ایک ٹاسک فورس بنا لی اور ایک میٹنگ ہو گئی، 3 مہینے کے بعد دوسری میٹنگ، پھر 3 مہینے کے بعد دوسری میٹنگ. یہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ جب تک بیٹھ کر مسائل کو حل نہیں کیا جائے گا، کسی عدالتی فیصلے سے بھی حل نہیں ہوں گے. اس لیے اگر یہ حکومت جو لڑ رہی ہے، اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کو غیبی طاقت اور توانائی ملے، اللہ کی تائید و نصرت ملے، تو کم از کم اس حوالے سے یہ اپنی نیت کو خالص کر کے اور اس کام کے لیے جٹ جائے. اگر یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی تائید اور نصرت سے سرفراز بھی فرمائے گا. جزاک اللہ. اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں عملی پہلوؤں پر توجہ دینے چاہیے بجائے نظریاتی مسائل کے، جذباتی تقریروں کے. یہ تو ہم اپنے ممبر و محراب میں کرتے رہتے ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں، لیکن ان نعروں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے عملی کاوشوں سے حل ہوتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ. جزاک اللہ. یہ تھے حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ.